آپ ادھر سے and then come to you, sir. جی. So once I have attended a declamation contest and the topic was who is responsible for the deteriorating system, educational system. After hearing all the arguments and discussion, it was held that the teachers are responsible for all this. So now why the teachers? یہ نہیں کہ آج ہم teachers incompetent ہیں. ہم incompetent نہیں ہیں, but the problem is کہ ہمیں یہ ایک جو پرٹیکولر ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ ہمیں فالو کرنا ہے. ہمیں ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ ایف ایس سی میں بچے نے اتنے مارکس لینے ہیں. ہم نے اس مارکس کے لیے اس کو کس طرح پریپیئر کرنا ہے, وہ رٹے کے ذریعے کرنا ہے. اس کو ایک خاص پرٹیکولر کورس, اس کے کانسیپٹس کلیئر نہیں کرتے, بلکہ ہم اس کو ہم کوالٹی پہ نہیں وہ کرتے, ہم اس کو کوانٹٹی سے اس کو سارا ہم کورس وہ کرتے, اس سے اس کے کانسیپٹ, اس کی ڈائریکشنز وہ کلیئر نہیں ہوتی. آج اگر ان بچوں کو یہ نہیں پتا کہ پریزنٹیشن اور ڈاکومنٹری میں کیا ڈفرنس ہے جس کی وجہ سے ان سے اتنی ساری مسٹیکس ہوئیں, تو اس کا میرے خیال میں, اور اتنے ویل نون انسٹیٹیوٹس کے یہ بچے ہیں, تو اس مسٹیک کے ذمہ دار ہم ہیں, انسٹیٹیوٹ ہے. اچھا, میں آپ سے اگر ایک چھوٹا سا سوال کر لوں, میں اس میں نہیں جاتا, میرے خیال میں ڈاکومنٹریز جو کہ ظاہر ان کا فیلڈ دیٹ وے نہیں ہے, تو وہ انیشیٹو کے مارکس ہم دیتے ہیں. اسٹرگل از دا گلوری, لیٹ می جسٹ سے دیٹ. ذرا آپ یہ بتائیے گا ویسے ٹیچر کہ کیا آپ بچوں کو اپنی تاریخ کے بارے میں بتاتی ہیں, کیا پڑھنے لکھنے کا ان کا رجحان ہے, کیا وہ کتابیں خریدنے پر مائل ہیں, ان کتابوں کے علاوہ جو کورس میں ان کو پڑھنے کے لیے دی جاتی ہیں, کیونکہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی مد میں بہت سارا کام ایسا وہ کرتے ہیں جو آپ ریکمینڈ نہیں کرتی اور شاید نہ ہی کرنا چاہیں. تو لیکن جب آپ کتابوں کی طرف ان کو مائل, ان کے ریڈنگ ہیبٹس کس قسم کی, پڑھتے ہیں یا نہیں ہیں؟ ویل, اگر میں یہ کہوں کہ میں کرتی ہوں تو ہر ٹیچر یہی کہے گا کہ میں کرتی ہوں. لیکن اگر ہم سپوز آئی ٹیچ کارپوریٹ لا بفور اسٹارٹنگ مائی اون لیکچر, کیونکہ میں نے بھی, میرے اوپر بھی ایک کورس آؤٹ لائنز ہوتی ہے جو کہ میں نے ختم کرانی ہوتی ہے, تو جسٹ 5 منٹس اگر ہر استاد صرف 5 منٹ اپنی کلاس میں صرف اس کی کیریکٹر بلڈنگ پہ یا جنرلی بڑا لائٹ طریقے سے اس کو تھوڑا سا ماحول کو لائٹ کر کے وہ ایک اچھا انسان بنانے پہ اس کے ساتھ بات کرے تو بہت بہتر. میرا سوال مختلف ہے, میں کیا تھا, جب آپ کتابیں پڑھنے پر ان کو مائل کرتے ہیں, رسپانس کیا ہوتا ہے؟ رسپانس کیا ہوتا ہے, پڑھتے ہیں یا نہیں؟ بچے, جو آج کا بچہ ہے وہ پڑھتا نہیں ہے, ریڈنگ نہیں ہے, ریڈنگ ہیبٹ نہیں ہے. جی, مائی نیم از قاضی سبحان فرام بیریا یونیورسٹی. جتنی بھی آپ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز پڑھیں جنہوں فار ایگزامپل ایسٹ ایشین کنٹریز نے ڈیولپ کیا ہے, تو انہوں نے بیسک جو ہے 2 چیزوں پہ فوکس کیا ہے, ون از ایجوکیشن اور دوسرا ہیلتھ. ہمارے انفارچونیٹلی ڈاکٹر صاحب سے میں معذرت کے ساتھ کہ ہماری جو پلاننگ ہے اس میں ہم ان دونوں کو اگنور کر رہے ہیں, مین ایجوکیشن کو بھی ایز ویل ایز ہیلتھ سیکٹر جو ہے وہ بھی. اور بیسک پروویژن جو ہے یہ گورنمنٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے, یعنی فار ایگزامپل یہ جو الیکٹریسٹی ہے یا یہ جو انفراسٹرکچر ہے یہ ہماری پروویژن ہے, دس از دا گورنمنٹ رسپانسبلٹی. حکومت وقت جو ہے اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی اس کو نبھانی ہوں گی جو بھی طے کی جائیں, اور اس کے ساتھ آپ نے جس طرح کہا کہ پہلے ہمیں ترجیحات یا پرائرٹیز جو ہیں وہ ایڈریس کرنی ہوں گی. یکدم چھلانگ لگا کے ہم وہاں پر نہیں پہنچ سکتے, ایک ڈیلیبریٹ پروسیس ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ کو ایک ویژن بھی درکار ہے. جی, آپ کچھ فرما رہی تھی. میں آپ کے کویشچن پہ دوبارہ آنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا تھا اسٹوڈنٹس بک نہیں پڑھتے. آئی ایم اسٹوڈنٹ فاطمہ جناب یونیورسٹی. میری 800 ایجز کی بک ہوتی ہے, دیٹس 5000 بک کی پیج ہے. میں لائبریری سے وہ ایشو کراؤں, گاڑیاں بیٹھوں, گھر جاؤں, چڑھاؤں, دیٹس لائک اے KG بک. اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ میں اس کو انٹرنیٹ پہ کھول لوں, ہم نے JPEGs لیے ہوتے ہیں اس کی پکچر لوں. آپ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ہم بکس پڑھیں جبکہ ہم انٹرنیٹ پہ جا کے ڈاؤن لوڈیڈ بکس پڑھ سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے آپ شاید جو آپ لوگ دیکھنا چاہتی ہیں کہ اسٹوڈنٹ بیٹھا ہو, اس کے سامنے بڑی سی بک ہو, اس میں پیجز ہوں. آپ لیپ ٹاپ کھولو, آپ اس میں سے الیکٹرانک نکال لو. ہم تو پیپرز میں آج کل, میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتی ہوں, ہم آج کل پیپرز میں یہ کرتے ہیں ہمیں نوٹس لینا, ہم 3000 کے نوٹس سے اچھا ہوتا ہے ہم اپنے وہ لاتے ہیں, سیل فون لاتے ہیں, سیل فون سے پیجز کی پکچرز لے لیتے ہیں, ہم لیپ ٹاپ پہ وہ کھول کے کر لیتے ہیں. ہمیں اکنامکلی بھی اچھا لگتا ہے, پاکٹ منی ہماری بچتی ہے, ہمیں نوٹس نہیں لینے پڑتے. نہیں, ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ جو ہے کتاب کی کمپنی میں پائی جائیں, ایک موٹی ضخیم سی کتاب ہو آپ اور بیگ بھرے ہوئے. ہم بالکل, ہم تو کہہ رہے ہیں پڑھنے پر ہماری توجہ ہے.
نہیں پڑھنا جو ہے آپ نا، ہمیشہ کہتی ہیں بکس. آپ لوگ آپ نے شاید لائبریریز کا ذکر کیا تھا نا کہ لائبریریز نہیں ہے اور کتابیں اویلیبل نہیں ہے. وہ آنا لائبریری بھی ختم ہو گیا ہے, کمیونٹی سینٹرز بھی نہیں ہے, تو نہیں ہے تو انٹرنیٹ تو آ گیا نا, وہاں سے پڑھ لیں گے. نا. اور فیس بک پہ آپ لوگ کہتے ہیں فیس بک پہ ان کا فنڈ ریزنگ ہے. انہوں نے فنڈ ریزنگ, کس کو پتہ ہے فنڈ ریزنگ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے پہلے کچھ فنڈ ریزنگ کے بارے میں پڑھا ہوگا, وہ بھی کسی کی بک سے پڑھا ہوگا. تو فیس بک پہ انٹرو دیتے ہو, کچھ تو لکھا ہوگا نا. تو بکس تو ہر جگہ پہ ہیں. اب وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ آپ پیسے لا کے بکس پڑھتے ہیں. ہم فری میں بکس پڑھتے ہیں, ہم انٹرنیٹ پہ آئی گیس منتھلی پے کرتے ہیں, فری میں بکس پڑھتے ہیں ہم. تھینک یو. ٹھیک ہے جی, اگر آپ پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے. ہمارا تو پڑھائی سے مطلب ہے. ذرا اس کے جی اف یو کڈ ہولڈ, آپ پیچھے, اور I'll come to you as well. السلام علیکم. I'm ساجد محمود فرام پریسٹن یونیورسٹی اسلام آباد. آپ کے پیچھے ایک ویژن 2030 میں پڑھ رہا ہوں, ڈیولپڈ انڈسٹریلائزڈ اینڈ پراسپرس پاکستان. یہ تبھی ممکن ہو سکے گا جب ایز اے یوتھ ہم اپنی تھنکنگ کو چینج کریں گے, ایک امپلائی کی تھنکنگ سے امپلائر کی تھنکنگ پہ آئیں گے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کو افضل قرار دیا ہے, اور جب تک جتنا ایک یوتھ کا بوم آ رہا ہے 2020-30 تک 60% آپ کی یوتھ ہو جائے گی پاپولیشن کی, تو گورنمنٹ کبھی بھی آپ کو اتنی امپلائمنٹ نہیں پرووائڈ کر سکتی ساری یوتھ کو. تو ایز اے یوتھ ہمیں تھوڑا سا رسک لینا پڑے گا, ہمیں بزنس سٹارٹ کرنے پڑیں گے, بے شک چھوٹے ایک ریڈی سے بھی. جیسے ایک بڑی اچھی مثال ہم سب کے سامنے موجود ہے سیور فوڈ کی. ایک ریڈی سے سٹارٹ ہوا اور آج اس کی 3.5 ملین پر ڈے سیل ہے. تھوڑا سا رسک, تھوڑی سی شروع کی محنت, ہمیں گورنمنٹ کی بھی سپورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی, صرف اپنے آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہ نوکری پیشہ اور تاجر پیشہ, یہ تجارت, اور ذرا اس کے اوپر بات کیجیے کہ یہ تجارت جو ہے یہ اپنے ہاتھ سے اپنا کام خود کرنا اور لوگوں کو امپلائمنٹ فراہم کرنا پرائیویٹ سیکٹر, اس کے اوپر ذرا بات کریں ڈاکٹر صاحب. آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اسرائیل فار ایگزامپل, اس کو کہتے ہیں اسٹارٹ اپ نیشن. انڈیا کو کہتے ہیں گیک نیشن. یہ کتابیں ہیں, پلیز انٹرنیٹ پہ جا کے ڈھونڈیں اینڈ پلیز ریڈ دم. دا پوائنٹ از کہ آپ ٹویٹر کی بات کرتے ہیں, فیس بک کی بات کرتے ہیں. واٹ از ٹویٹر, واٹ از فیس بک؟ ٹھیک ہے جی. ٹویٹر واز کریٹڈ بائی ایو, اینڈ وہ کون سا بندہ ہے دوسرا؟ ینگ پیپل, ینگر دین یو. پیپل آر گوئنگ ٹورڈز این انٹرپرینیورل کلچر. ہمارے یہاں بھی انٹرپرینیورل کلچر چاہیے, بٹ طلعت صاحب آئی سبمٹ کہ انٹرپرینیورل کلچر صرف شہروں میں آتا ہے. ہمارے پاس ابھی شہر نہیں ہے. ہمارے پاس سبربن جنگلز ہیں. شہر ہوتے ہیں جہاں کے ڈینسٹی ہو, جہاں کے ہائی رائز ہو, جہاں کے کامرس ہو, جہاں کے ٹریڈ ہو. انہوں نے ٹریڈ کی بات کی, بڑی اچھی بات کی. ہمارے یہاں ٹریڈ ہے نہیں. ہمارے یہاں نہ کامرس ہے نہ شہر ہے. ہمارے یہاں ایک بیوروکریٹک جنگلز ہیں, ان کے اندر کریٹیوٹی, انٹرپرینورشپ نہیں آ سکتی. اور یہ بچے اس چیز سے سفر کرتے ہیں, بیکاز اگین اسٹیون جانسن, ایک اور بندہ, اس کی کتابوں کو بتاتا ہوں, ویئر ڈو گڈ آئیڈیاز کم فرام. وہ یہی کہتا ہے, ideas come from coffee houses. We don't have coffee houses in this country. These kids suffer. That's why they have to go to Facebook. Facebook provides them the coffee house that they miss locally. Coffee houses for idea exchange. We don't have that. So there are so many problems here that we have to talk about, and I hope that the kids will also begin to think about them. میں اس میں صرف ایک آپ کو کافی ہاؤسز سے مجھے خیال آیا. پچھلے دنوں مجھے کراچی جانے کا اتفاق ہوا, اور جو وہاں پہ انڈر گراؤنڈ میوزک بینڈز ہیں ان کو سننے کا اتفاق ہوا. میں کوئی میوزک ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن میوزک سنتا بہت ہوں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اگر وہ انڈر گراؤنڈ بینڈز جو ہیں وہ فور گراؤنڈ میں آ جائیں تو جتنا میوزک اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے, جس کو آپ اے گریڈ میوزک کہتے ہیں, وہ بالکل پیچھے رہ جائے گا. سم آف دا فائنسٹ گٹارسٹ, some of the finest drummers that I have seen, and these people have developed around or in the coffee houses. You're absolutely right. وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کا کام ہی کوئی نہیں ہوتا. This is how they're using their creativity. اور یہ ایک بڑے شہر جو آج کل مصیبت کا شکار ہے, ان مسائب کے باوجود اس نے تھرو اپ کیا. لاہور is another case which is developing. تو انڈر گراؤنڈ میوزک کے حد تک میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو کریٹیوٹی ہم نے دیکھی ہے ان شہروں میں, وہ بڑی اچھی ہے.